صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ناظرین محترم، زیارت اربعین کی شرح سے متعلق دروس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ زائر زیارت اربعین اس مقام پر آ کر قاتلان امام حسین علیہ السلام پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہے. زیارت اربعین مظہر تولا و تبرہ ہے، جہاں امام حسین علیہ السلام کو سلام کرتا ہے زائر اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، جہاں یہ اعلان کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، جہاں یہ اعلان کرتا ہے کہ پروردگار عالم میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں اس کا دوست ہوں جس کا دوست امام حسین کو جو دوست رکھتا ہے، اور اس کا دشمن ہوں جو امام حسین علیہ السلام کا دشمن ہے. تو جہاں زائر اظہار تولا کرتا ہے، وہیں پر اظہار تبرہ بھی کرتا ہے، یعنی اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہے، سخت ترین عذاب کا مطالبہ اپنی دعا میں خداوند کریم سے کرتا ہے. اور دین حقیقت میں اسی تولا و تبرہ کا نام ہے. کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا دین کیا ہے؟ تو امام نے اسی کے سوال کو جواب بناتے ہوئے جواب دیا، حل الدین الا حب و بغض. دین حب و بغض کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ یعنی دین جو کچھ ہے وہ محبت ہے اور بغض ہے. محبت خدا، رسول، اہل بیت، اور ان سے محبت جو خدا کو دوست رکھتے ہیں، اور اہل بیت کو رسول اسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان سے دوستی کرنا اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنا، اسی تولا اور تبرہ کا نام دین ہے. تو آج گفتگو یہاں تک پہنچی کہ ایک زائر یہ اعلان کر رہا ہے فلعن اللہ من قتلک ولعن اللہ من ظلمک ولعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بہ. خدا کی لعنت ہو اس پر جس نے اے حسین آپ کو قتل کیا، اور اس پر خدا کی لعنت ہو جس نے آپ پر ظلم کیا، اور اس امت پر خدا کی لعنت ہو جس نے یہ سب سنا اور اس پر راضی رہی. تو یہاں پر 3 حصوں میں لعنت کو تقسیم کیا گیا. لعنت اس پر اے حسین جس نے آپ کو قتل کیا، یعنی قاتلان حسین پر لعنت. لعنت اس پر جس نے اے حسین آپ پر ظلم کیا، یعنی ظالمان حسین پر لعنت. قاتلان حسین صرف وہی قاتل نہیں ہے جس نے خنجر امام حسین علیہ السلام کے گردن پر چلایا، نہیں، وہ تمام لوگ قاتل ہیں جو اس کے ساتھ کھڑے تھے. وہ بھی قاتل ہے جس نے انہیں بھیجا قتل کرنے کے لیے، اگرچہ کہ وہ کربلا میں نہیں تھا. جیسے عبید اللہ ابن زیاد، یہ قاتل امام حسین ہے، اس نے عمر ابن سعد کو بھیجا، اور عمر ابن سعد نے شمر کو حکم دیا. شمر بھی قاتل ہے، عمر ابن سعد بھی قاتل ہے، اور اسی طرح عبید اللہ ابن زیاد بھی قاتل ہے. اور عبید اللہ ابن زیاد کو جس نے گورنر بنا کر امام حسین کے قتل کے لیے یہ سب منصوبہ بندی کیا، جو شام میں بیٹھ کر، دمشق میں بیٹھ کر یزید، وہ بھی قاتل حسین ہے. صرف قتل حسین کا الزام اسی کو نہیں دیا جا سکتا جس نے چھری چلائی ہے. وہ تمام لوگ قاتلان حسین ہیں جو اس منصوبے میں شریک تھے.
تو قاتلان حسین پر لعنت، اور ان لوگوں نے جو ظلم کیا، پانی بند کیا اور بعد حسین اہل حرم کو ستایا، جناب سکینہ کو تماچے لگائے، یہ تمام کے تمام ظالمین ہیں جنہوں نے خیموں میں آگ لگائی۔ قاتلان حسین پر لعنت اور ظالموں پر لعنت، اور تیسرا جو زمرہ ہے اس امت پر لعنت جو اس ظلم و ستم کو سن کر راضی ہو گئی، اس امت پر لعنت۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اس لیے کہ آج بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو بنی امیہ کے چاہنے والے ہیں، جیسے ابھی جو حکومت سیریا میں آئی ہے وہ بنی امیہ کی حکومت ہے۔ یہ بنی امیہ کے کارناموں سے لوگ راضی تھے، اس کے ظلم و ستم سے راضی تھے، راضی ہیں، تو لہٰذا یہ تیسرے زمرے میں آتے ہیں۔ لعن اللہ امتن سمیعت بذالک فرضیت بے، جو بھی قتل حسین اور جو اہل بیت پر ظلم ہوا ان واردات کو سن کر راضی ہو گئی، چاہے سطرے پڑھنے کے بعد 1400 سال پہلے بعد ہی کیوں نہیں صحیح، وہ سب کے سب اس زمرے میں شامل ہیں۔ لہٰذا 3 زمرے ہیں، قاتلان حسین اور جنہوں نے ظلم کیا، اور جو قیامت تک جو بھی پیدا ہوگا اور اس ظلم و ستم کو سن کر راضی رہے ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس کے بعد اللہم انی اشہدک انی ولی لمن والاہ و عدو لمن عاداہ۔ اب یہاں پر بندہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ شہادت کے تعلق سے یعنی گواہی کے تعلق سے فقرات گزرے ہیں، اس میں گواہی دیتا ہوں، یعنی خود کو گواہ بنا کر پیش کرا، میں گواہی دیتا ہوں۔ اب یہاں پر ظاہر کہتا ہے اللہ تو گواہ رہنا، یعنی خدا کو گواہ بنا رہا ہے، پروردگار تو گواہ رہنا، یعنی تو میرے دل کی سچائی سے آگاہ ہے، میرے دل کی کیفیت سے آگاہ ہے، میں امام حسین کا چاہنے والا ہوں، میں امام حسین کا عزادار ہوں، تو گواہ رہنا اس بات پر، تو گواہ ہے اس بات پر، کس بات پر؟ انی اشہدک، میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں، انی ولی لمن والا ہوں، میں دوست ہوں اس کا جو امام حسین کو دوست رکھتا ہے۔ یہاں ولی سے مراد دوست ہے۔ ولی کا لفظ اگر امام کے لیے استعمال ہو تو وہاں معنی ہے سرپرست کے، حاکم کے، یعنی امام حسین کو کہا جائے السلام علی ولی اللہ، اللہ کے ولی پر سلام۔ یہاں ولی سے مراد یہ ہے یہاں پر صاحب ولایت تکوینی و تشریعی، یعنی حاکم، سرپرست کے معنی پر، مگر جہاں میں اپنے آپ کو ولی کہہ رہا ہوں اس کے معنی دوست کے۔ اگلے ہی جملے سے اس کی اور وضاحت ہو ہی جاتی ہے، پروردگار تو گواہ ہے اس بات پر کہ میں دوست ہوں اس کا جو علی کو جو حسین اور اہل بیت کو دوست رکھتا ہے، وعدو لمن عادہ ہوں، اور دشمنوں کا دشمن ہوں، یعنی حسین کے دشمنوں کا دشمن ہوں، یعنی ولی کے مقابل میں عدو کا لفظ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں ولی کی مراد دوست ہے، عدو سے مراد دشمن ہے۔ تو گواہ رہنا میں علی اور آل علی یعنی امام حسین علیہ السلام کے دوست کو دوست رکھتا ہوں، دشمن کو دشمن رکھتا ہوں۔ اور آگے بے ابی انت و امی ابن رسول اللہ، میرے ماں باپ اے فرزند رسول آپ پر فدا ہو جائے۔ اب یہاں پر خطاب پھر امام حسین ہے، یعنی انسان کے پاس سب سے باعظمت اگر کوئی دولت ہے تو اس کے ماں باپ ہیں، سب سے زیادہ اس کی نگاہ میں محترم کوئی ہے تو اس کے ماں باپ ہیں، سب سے زیادہ اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے اس کے پاس کچھ ہے تو اس کے ماں باپ ہیں۔ تو گویا ایک ظاہر یہ اعلان کر رہا ہے اس عظمت کے باوجود، اس احترام کے باوجود، اس محبت کے باوجود جو میں اپنے والدین سے کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی میں اپنے ماں باپ کو فدیہ قرار دیتا ہوں آپ پر اے حسین ابن علی، یعنی میرے ماں باپ میرے لیے محترم ہیں، میرے ماں باپ میرے لیے بہت زیادہ محبوب ہے، میرے ماں باپ میرے لیے قابل اطاعت ہے، مگر آپ سے زیادہ نہیں اے حسین ابن علی، یہ میرے ماں باپ بھی آپ پر فدا ہو جائے۔ بے ابی انتا و امی،
یبن رسول اللہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا ولم تلبسک المدلہمات ثیابہا واشہد انک من دعائم الدین وارکان المسلمین ومعقل المؤمنین۔ اب یہاں پر پھر زائر امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکت سے خطاب کر کے اعلان کر رہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں انک کنت نورا، میں گواہی دیتا ہوں اے حسین ابن علی آپ نور ہے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے، آپ نور ہے۔ کنت نورا، میں گواہی دیتا ہوں آپ نور ہے۔ فی الاسلاب الشامخہ، صلب کی جمع اسلاب ہے، صلب کہتے ہیں پشت کو، اسلاب الشامخہ یعنی بلند ترین، شامخہ شامخ یعنی بلند، یعنی بلند ترین اسلاب میں، یعنی دیکھیے جب بچہ متولد ہوتا ہے تو باپ کے صلب سے، باپ کے پشت سے ماں کی رحم میں نطفہ آتا ہے اور پھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان متولد ہوتا ہے، یعنی باپ کی پشت ماں کے رحم۔ اب یہاں پر یہ عام نطفے کی بات کر رہا ہوں میں، لیکن اہل بیت نور ہے، ان کا قیاس عام لوگوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ خود امام نے فرمایا ہے ہمارا قیاس عام لوگوں سے نہ کرنا، یہ ہم نطفہ نجس ہوتے ہیں مگر وہ نور ہے جن کے لیے اللہ کہتا ہوں فرماتا ہے کہ اہل بیت کو میں نے اپنے نور سے خلق کیا۔ یہ نور محمد و آل محمد جو ہے یہ اسلاب شامخہ، بلند ترین اسلاب یعنی بلند ترین سلبوں سے یہ نور ہوتا ہوا، بلند ترین پاک و پاکیزہ رحموں سے، بچہ دانیوں سے منتقل ہوتا ہوا یہ عالم ظہور میں آئے ہیں۔ لہٰذا ان کا قیاس اپنے پر نہ کرنا، یعنی اگر امام حسین نور ہے تو فاطمہ زہرا رحم مطہر ہے، فاطمہ زہرا سے لے کر جناب حوا تک جتنے ارحام سے یہ نور ہوتا ہوا عالم ظہور میں ظاہر ہوا، ان میں کوئی بھی صاحب رحم شرک، بت پرستی، زمانے جاہلیت کے ہر عیب، ہر خطا سے محفوظ و مسئول تھی۔ اور اسی طرح یہ نور جتنے سلبوں سے ہوتا ہوا مولائے کائنات تک آیا، یہ تمام اسلاب شامخہ جو ہے ہر برائی سے پاک و پاکیزہ تھے۔ اسی کی گواہی یہاں پر ظاہر دے رہا ہے۔ یاد رہے ظاہر خود سے نہیں دے رہا ہے، امام جعفر الصادق علیہ السلام کے کلمات ہیں جنہوں نے اپنے صحابی کو تعلیم دی ہے، جو صفوان جمال ہے۔ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ، اے حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور تھے بلند ترین سلبوں میں اور پاکیزہ ماؤں کی رحموں میں، آپ تک جاہلیت کی گندگی نہیں پہنچی۔ لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسہا، جتنے نجاست جاہلیت کی ہے، چاہے کفر و شرک کی ہے، چاہے اخلاقیات کی نجاست ہو، چاہے افکار کی نجاست ہو، چاہے اس دور میں جو سود خوری تھی، کوئی بھی نجاست ایسی نہیں ہے جو آپ تک ان انوار طیبہ تک پہنچی ہو۔ لہٰذا پروردگار عالم تمام اسلاف کو پاک رکھا، تمام ارحام کو پاک رکھا، اس لیے کہ اہل بیت کو پروردگار عالم نے حصار آیت تطہیر میں رکھا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پروردگار عالم کا ارادہ ہے ہر برائی سے انہیں دور رکھنے کی۔ اس کے بعد یہ جملہ ہے وَلَمْ تُلْبِسْكَ الْمُدْلَحِمَاتِ مِنْ ثِيَابِهَا، اور جاہلیت کے تاریک ظلمانی لباس آپ کے جسم پر نہیں آئے، یعنی کوئی بھی چیز جاہلیت کی آپ کے جسم پر نہیں رکھا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ دَعَائِمِ الدِّينِ وَأَرْكَانِ الْمُسْلِمِينَ وَمَعْقِلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں گواہی دیتا ہوں اے حسین ابن علی آپ دین کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ دائم کہتے ہیں دعامہ کی جمع، جس کے معنی ہے ستون کے، اگر ستون نہ ہو تو محل گر جاتا ہے۔ اے حسین ابن علی آپ دین کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، بلکہ یوں کہو آپ ہی دین ہے، آپ کے قول کا نام، آپ کے فعل کا نام دین ہے۔
اے حسین ابن علی، میں گواہی دیتا ہوں آپ دین کے ستونوں میں سے ہیں، وارکان المسلمین، اور مسلمانوں کے اساس آئین ہیں، آپ ارکان ہیں، ومعقل المؤمنین، اور مومنین کے پناہ گاہ ہے، واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی، میں گواہی دیتا ہوں اے حسین ابن علی آپ امام ہیں، اور امام کیسے امام ہیں؟ آپ نیک امام ہیں، بر کہتے ہیں نیک کو، آپ تقی ہے یعنی اللہ کے پسندیدہ ہے، رضی ہے پاک و پاکیزہ ہے، پسندیدہ خدا ہے، زکی کہتے پاکیزہ کو، ہادی ہے آپ ہدایت کرنے والے، مہدی ہے۔ تو آپ کو اتنی صفات سے اس فقرے میں یاد کیا گیا، امام، بر، تقی، رضی، زکی، ہادی، مہدی، 7 صفتوں سے اس میں آپ کو یاد کیا۔ ایسا ہی فقرہ زیارت وارثہ میں ہے، اور یہاں سے یہ جو جملات ہیں زیارت اربعین میں، سبھی وہی جملات جو زیارت وارثہ میں آئے ہیں، ہر شب جمعہ آپ پڑھتے ہیں، وہی جملات یہاں پر موجود ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے حسین، جو آپ کے امام ہیں، نیک ہے، متقی ہے، پسندیدہ خدا ہے، پاکیزہ ہے، ہادی ہے اور مہدی ہے۔ السلام علیکم۔